خون کا رشتہ پانی سے گہرا ہوتا ہے، پر کیا ہو جب وہی خون پانی بن جائے؟ آج ہم ایک ایسی کیس کے بارے میں بات کریں گے جو اس سوال کی پرفیکٹ ایگزامپل ہے۔ دس از دی کیس آف امروہہ میسیکر۔ ویلکم بیک ٹو دیسی کرائم پوڈ، جہاں پہ آپ کو سننے کو ملتی ہیں کرائم سے ریلیٹڈ اپڈیٹس۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے اپریل 2008 میں اتر پردیش کے ایک گاؤں باون کھیڑی میں، جو امروہہ سے لگ بھگ 20 کلومیٹر دور مراد آباد ڈسٹرکٹ میں ہے۔ یہ گاؤں آم کے باغوں سے گھرا ہوا ہے اور وہیں پہ ایک 2 منزلہ مکان تھا جو کہ شوکت علی کا تھا۔ شوکت علی جو 55 سال کے تھے، اپنی 50 سال کی بیوی ہاشمی علی، 35 سال کے بیٹے انیس، 22 سال کے چھوٹے بیٹے راشد اور 23 سال کی بیٹی شبنم علی کے ساتھ رہتے تھے۔ انیس کی شادی ہو چکی تھی 25 سالہ انجم سے، اور ان کا ایک 10 مہینے کا بیٹا عرش بھی تھا۔ شبنم لوگوں کی کزن 14 سال کی رابعہ بھی ان کے ساتھ رہتی تھی۔ شوکت علی کی فیملی گاؤں کی سب سے امیر اور عزت دار فیملیز میں سے ایک تھی۔ صرف امیر نہیں بلکہ یہ لوگ ہائیلی ایجوکیٹڈ بھی تھے۔ شوکت علی کو گاؤں والے ماسٹر جی کہتے تھے کیونکہ وہ طہارپور انٹرمیڈیٹ کالج میں آرٹس پڑھاتے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا انیس انجینئر تھا اور جلندھر میں کام کرتا تھا۔ چھوٹا بیٹا راشد میرٹھ سے بی ٹیک کر رہا تھا، اور شوکت علی کی بیٹی شبنم جو انگلش اور جیوگرافی میں پوسٹ گریجویٹ تھی، ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر تھی۔ سب کچھ نارمل اور خوشحال لگتا تھا، لیکن 14 اپریل 2008 کی رات جو ہوا اس نے صرف باون کھیڑی گاؤں ہی نہیں پورے انڈیا کو ہلا دیا۔ 15 اپریل 2008 کی صبح گاؤں والوں نے ایک عورت کی چیخیں سنی۔ سب نے دیکھنا شروع کیا کہ آخر یہ آوازیں آ کہاں سے رہی ہیں، تو معلوم پڑا کہ یہ شوکت علی کے گھر سے آ رہی ہیں۔ جب گاؤں والے گھر کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی شبنم بالکنی میں کھڑی ہو کر رو رہی تھی۔ گاؤں والے گھر کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں، پر گھر کو اندر سے تالا لگا ہوتا ہے۔ شبنم انہیں بار بار کہتی ہے وہ مجھے بھی مار ڈالیں گے، پر گاؤں والے اسے کہتے ہیں کہ وہ سیف ہے اور اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تھوڑے ہی ٹائم بعد شبنم سمجھتی ہے کہ اب اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور وہ دروازہ کھول دیتی ہے، لیکن دروازہ کھلتے ہی جو کچھ لوگوں نے اندر دیکھا وہ اتنا خوفناک تھا کہ آج تک ان کے ذہن سے نہیں نکلا۔ گھر کے اندر شوکت علی کی لاش تھی اور ان کا گلا سے کٹا ہوا تھا۔ گاؤں والوں نے باقی فیملی ممبرز کو بھی ڈھونڈنا شروع کر دیا اور وہ ایک ایک کر کے سارے فیملی ممبرز کی لاشیں دیکھتے ہیں۔ محمد علی کے چھوٹے بیٹے راشد علی کو بھی ویسے ہی کتے سے گلا کر مارا گیا تھا۔ اگلے روم میں انیس اور انجم کی لاشیں ملتی ہیں، ان کا بھی گلا کٹا ہوا تھا، اور ان کے بازو میں 10 مہینے کی عرش کی باڈی بھی تھی جس کا گلا کاٹا گیا تھا۔ تیسرے کمرے میں ہاشمی علی اور رابعہ کی لاشیں تھی۔ پولیس کو بلایا گیا۔ آر پی گپتا جو اس کیس کے انچارج تھے کرائم سین پر آتے ہیں اور زندہ رہ جانے والی شبنم سے پوچھ تاچھ شروع کرتے ہیں۔ شبنم کہتی ہے اس رات سب نے ساتھ مل کر ڈنر کیا اور چائے پی۔ کیونکہ گرمیوں کے دن تھے تو شبنم ٹیرس پہ سونے چلی گئی۔ رات کے 2 بجے جب بارش شروع ہوئی تو وہ ٹیرس سے اپنے روم میں سونے چلی گئی۔ جب وہ نیچے آئی تو اس نے دیکھا کہ گھر کے سارے لوگ مار گئے ہیں۔ شبنم کہتی ہے کہ لٹیرے گھر کے اندر آئے، سب کو مار ڈالا اور لوٹ مار کر کے سامنے کے دروازے سے نکل گئے۔ شبنم کی بات سن کے آر پی گپتا کو شک ہوتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ شبنم کی کہانی میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں۔ لٹیرے بنا کسی سیڑھی اور رسی کے 14 فٹ کی دیوار کیسے چڑھ گئے؟ اگر لٹیرے آئے بھی تھے تو گھر کے کسی بھی انسان نے ریزسٹنس کیوں نہیں دکھایا؟ شبنم کہتی ہے وہ ٹیرس پہ سو رہی تھی، پر ٹیرس پہ بستر یا تکیا کچھ بھی نہیں ملا۔ کرائم سین سے پولیس کو کچھ کلوز ملتے ہیں۔ شبنم کے پاس سے ایک فون اور ایک سم کارڈ برآمد ہوتا ہے جو اس کا نہیں تھا۔ ہر باڈی کے پاس سے چائے کے خالی کپ ملتے ہیں۔ شبنم کے کپڑوں پر خون لگا ہوتا ہے اور ایک ایمپٹی ٹیبلٹ اسٹرپ بھی ملتی ہے۔ تمام باڈیز کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ سارے وکٹمز کے شریر میں ڈائزوفیم سیڈیٹیوز تھے، یعنی سب کو پہلے سیڈیٹیو دیے گئے اور اسی وجہ سے انہوں نے کوئی اسٹرگل شو نہیں کیا۔ ملنے والے فون اور سم کارڈ کی جب CDR رپورٹ نکالی گئی تو شبنم نے بار بار ایک ہی نمبر پہ کال کیا تھا۔ جس رات قتل ہوئے اس رات اس نمبر پہ 52 کالز کی گئی اور یہ نمبر تھا سلیم پٹھان کا۔ سلیم پٹھان ایک 21 سال کا لڑکا جو شبنم کا عاشق تھا۔ سلیم ایک ورسوئی یونٹ پہ کام کرتا تھا اور اس کی فیملی شبنم کی فیملی کے اکارڈنگ کم عزت دار اور کم پڑھی لکھی تھی۔ پولیس شبنم اور سلیم کو اریسٹ کر لیتی ہے۔ انٹیروگیشن کے دوران دونوں کنفیس کرتے ہیں کہ دونوں نے مل کے یہ کانڈ کیا ہے۔
शबनम ने अपनी फैमिली को चाय में सेडेटिव्स मिलाकर पिलाए और जब सब सो गए सलीम ने कुल्हाड़े से उनका गला काट डाला। सलीम ने पुलिस को कुल्हाड़ा भी रिकवर करवा दिया और बताया कि उन्होंने शबनम की प्रॉपर्टी के लिए ये सब कुछ किया। शबनम का प्लान था कि वो प्रॉपर्टी अपने नाम करके अपना और सलीम का फ्यूचर सिक्योर करेगी। शबनम जेल में प्रेग्नेंट थी और 2008 में ही उसने एक लड़के को जन्म दिया। 2010 में दोनों को डेथ सेंटेंस दिया गया। शबनम और सलीम ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कई अपीलें की। 2015 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने इन दोनों के डेथ सेंटेंस को अपहेल्ड किया। इंटरेस्टिंगली इस स्टार क्रॉस्ड कपल ने एक दूसरे के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिए। शबनम ने कहा कि ये सब कुछ किया धरा सलीम का है, उसी ने उसकी पूरी फैमिली को मारा और उसके बाद इल्जाम उस पे लगा दिया। इसी दौरान शबनम ने अपनी मर्सी प्ली भी दर्ज की अपने बेटे मोहम्मद ताज को लेकर, जो कि 2015 में उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नाईक ने रिजेक्ट कर दी। शबनम के बेटे मोहम्मद ताज को उसके कॉलेज फ्रेंड उस्मान सैफी ने अडॉप्ट कर लिया है। उस्मान सैफी का कहना है कि मैं शबनम को कॉलेज के दिनों से जानता हूँ, वो मेरी सीनियर थी और उन दिनों उसने मेरी बहुत मदद की जब मेरे पास तालीम के लिए पैसे भी नहीं थे। जनवरी ऑफ 2020 में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उनकी डेथ सेंटेंस को अपहोल्ड किया। As Shabnam exhausted all her pleas, she is now waiting for her death warrant. But according to her lawyer, she can also file a curative review petition to delay the sentence. पवन जलाल, जिसने निर्भया केस में तमाम गुनहगारों को एग्जीक्यूट किया था, he will be executing Shabnam and Salim in Mathura jail. That's all about the case of Amroha massacre. I hope you like the case study with me, and if you do, don't forget to like, share and subscribe for more true crime videos.